الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ عمران خان کی چلتی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی وجہ بھی یہی تھی، اور میاں محمد شہباز شریف نے حکومت بھی اسی شرط پر سنبھالی تھی کہ وہ پاکستان کی یہ جو تباہ حال ہوتی ہوئی معیشت ہے، اس کو نہ صرف وہ ٹھیک کریں گے بلکہ پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بنا دیں گے۔ 9 ماہ کی حکومت کے بعد حتمی نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اور وہ صفر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جب اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے تو پی ٹی آئی کی حکومت کے بجٹ پر دلچسپ فقرے بازی کرتے تھے، لیکن یہ حقیقت ہے اس وقت مہنگائی اور معاشی حالات آج کے دور سے 100% بہتر تھے۔ میاں صاحب اس وقت کہا کرتے تھے کہ غریب کی جیب خالی ہے تو پھر یہ بجٹ جعلی ہے۔ آج میاں محمد نواز شریف حکمران اور معاشی حالت اتنی کمزور ہے کہ ہر کوئی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ ملک کے دیوالیہ ہونے کے خدشات کسی صورت کم نہیں ہو رہے۔ سوالات اور تنقید بڑھنے لگی تو حکومت نے اپنی معاشی کارکردگی کے اشتہارات اخبارات میں شائع کروانے شروع کر دیے۔ ان اشتہارات کو دیکھ کر سمجھ نہیں آتی کہ ہنسا جائے یا پھر رویا جائے، کیونکہ ہر طرف بھوک ہی بھوک ہے، بلکہ یہاں تو بھوک خود ایک اشتہار بنی پھرتی ہے۔ تو پھر پیمانہ بھی وہی ہونا چاہیے۔ اگر غریب کی جیب خالی ہے اور وہ واقعہ ہی خالی ہے تو پھر یہ معاشی کارکردگی بھی جعلی ہے۔ لوگ 10 کلو آٹے کے تھیلا لینے کے لیے میلوں لمبی لائنوں میں کھڑے ہونے پر مجبور ہیں۔ آٹا لے کر آنے والی گاڑیوں کے دیوانے وار بھاگنے پر مجبور ہیں۔ آٹے کے سیلز پوائنٹ پر ڈکیتیوں کی خبریں، سیلز کم اور کھانے والے بہت زیادہ لوگ آٹے کی لائنوں میں لگ کر کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ سرکاری قیمت پر یقیناً سستا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں، کیونکہ چکی اور شہر کی دکانوں پر آٹا جو کہ انتہائی مہنگا ہے، جو کہ غریب اور سفید پوش طبقے کی قوت خرید سے کوسوں میل دور ہے، تو جناب یہ پیمانہ تو ایک ہی ہونا چاہیے۔ اگر آج غریب کی جیب خالی ہے تو پھر یہ معاشی کارکردگی بھی جعلی ہے۔ پنجاب میں جاری سرکس پٹی جا چکی ہے، اور لکی پنجابی سرکس کے بعد اب لکی کراچی سرکس نے بھی خوب کمائی کی ہے۔ کراچی کے بلدیاتی نتائج ایسے آئے ہیں کہ اب میئر کے لیے دشمنوں کو دوست بنانا ہی پڑے گا۔ یعنی اس ملک میں سیاست تو خوب پھل پھول رہی ہے، لیکن تباہ ہوتی ہوئی معیشت جو جہاں تھی وہ وہیں پر آج بھی موجود ہے۔ ملکی صورتحال اس محاورے جیسی ہے کہ آگ لگی ہے بستی میں اور سب ہیں اپنی مستی میں۔ پاکستان بری طرح تباہی کا شکار ہو چکا ہے، اور ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کو سرپرائز دینے کا کھیل کھیلنے میں مصروف ہیں۔ کوئی اچانک اعتماد کا ووٹ لینے کا سرپرائز دیتا ہے تو دوسرا 9 ماہ بعد قومی اسمبلی میں واپس جانے کا اعلان کر کے سرپرائز دیتا ہے۔ ایک اپوزیشن لیڈر کی سیٹ پر بیٹھنے کا سرپرائز دیتا ہے تو دوسرا 123 ممبران قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر کے اراکین کو باہر کرنے کا سرپرائز دیتا ہے۔ اگر پاکستان کے مسائل کا یہی حال رہا تو پھر سرپرائز کھیلنے ہیں۔ ملکی معیشت کا یہی حال ہے کہ آئی ایم ایف وزیر اعظم پاکستان کی کال کے باوجود پاکستان نہ آیا، اور اب تمام تر شرائط منوانے کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ اگلے ہفتے آئی ایم ایف کا وفد پاکستان پہنچے گا۔ عالمی بینک نے $1 ارب دینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عالمی بینک جو ہے وہ مکر چکا ہے، جبکہ دوست ممالک قرض دینے کے لیے آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ قومی خزانے میں اس وقت صرف $4 ارب موجود ہیں۔ تو اگر یہ بات تسلی کی ہے تو پھر آئیں ہم بھی سرپرائز کھیلتے ہیں۔ ملک میں اتنی مہنگائی ہے کہ قیمتوں کے روز نئے ریکارڈ بن رہے ہیں۔ اگر ایک دن راشن خرید لیں تو دوسرے دن اس قیمت پر راشن نہیں ملتا۔ بجلی اور گیس کی قیمتیں مزید بڑھانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ 9 کروڑ لوگ
غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، صنعتیں بند ہونے سے بے روزگاری کا سیلاب آ رہا ہے، لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ اگر یہی صورتحال تسلی بخش ہے تو پھر آئیں ہم بھی سرپرائز کھیلتے ہیں۔ گیس کی کمی سمجھ میں آتی ہے، لیکن گندم کی جو کہ ہمارے ملک کی پیداوار ہے، اگر وہ شارٹ ہو جاتی ہے تو وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ کسی کو خبر نہیں ہے، غریب آدمی 10 کلو آٹے کا تھیلا حاصل کرنے کے لیے لمبی لائنوں میں لگ رہا ہے، یا آٹے والے ٹرکوں کے پیچھے جیتنے کے لیے بھاگ کر اپنی زندگی تک ہار جاتا ہے۔ اگر جب یہ سب ٹھیک ہے اور قابل قبول ہے تو پھر آئیں ہم بھی سرپرائز کھیلتے ہیں۔ ڈالرز کا ایسا بحران ہے کہ ایل سیز نہ کھلنے سے جان بچانے والی ادویات کے خام مال کا بحران اور علاج میں رکاوٹیں ہیں۔ ملک ڈیفالٹ کے کنارے پر کھڑا ہے اور سب سیاستدان ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑوں میں مصروف ہیں۔ اگر ملکی مسائل کا یہی حل قابل قبول ہے تو پھر آئیں ہم بھی سرپرائز کھیلتے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ جس ملک میں آپ اپنے اقتدار کے لیے سرپرائز کھیل رہے ہیں، وہ اقتدار اس ملک کے عوام نے اپنے ووٹ سے آپ کو دیا ہے اور وہی دیتے ہیں، اور ووٹ کا مرلہ آپ بھی جانتے ہیں کہ بالکل قریب ہے۔ ناظرین، پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک کائنات آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ مخلوق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ ناظرین، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیا کریں تاکہ کمیاں کوتاہیاں دور کی جا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔